السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے تکبیر تشریح کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنے خوبصورت کلمات ہیں، یہ اتنے پیارے کلمات ہیں کہ یہ جو تکبیر تشریحات ہے یہ 9 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے ایک دن پہلے جو 9 ذی الحجہ ہوتا ہے اس کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں پڑھنا ہے، یعنی بقرعید کے چوتھے دن کی عصر تک ہمیں یہ تکبیر تشریحات پڑھنی ہے۔ بقرعید کے 3 دن ہو گئے، پھر چوتھا دن جو ہوتا ہے اس کی عصر تک ہمیں یہ تکبیر تشریحات پڑھنی ہے، یعنی پورے 5 دن تک 9 تاریخ کی فجر سے جو ہے 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ فوراً ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بھول جائے نہیں پڑھ پایا تو اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گنہگار ہے، وہ واجب عمل اس نے چھوڑا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو تکبیر تشریحات صرف بلکہ یہ پورا جو اشرا ہے، آخری اشرا، اس میں پڑھے مستحب عمل ہے، یہ چلتے پھرتے پڑھے، یہ اللہ کی بڑائی کے کلمات ہماری زبان پہ آنے چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جانتے ہیں یہ کلمات کب ادا ہوئے؟ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قربانی کا، یہ تو بڑا مشہور ہے اور سبھی کو اس کا علم ہوگا، لیکن مختصر میں یہ بتلا دوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا، انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ذبح کرو اپنی عزیز چیز، تو بیٹا تو کہا بیٹے سے، تو بیٹے نے کہا بالکل ابا، اللہ نے کہا ہے مجھے خوشی خوشی ذبح کریے گا، آپ میرے ہاتھ باندھ دیجئے گا، میرے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے گا، مجھے الٹا لٹائیے گا، چھری خوب تیز کر لیجئے گا، اور پھر لے گئے انہیں ذبح کر رہے، چلا رہے، چھری چلتی کوئی نہیں ہے، خوب رگڑ رہے ان کی گردن پر چھری۔ سوچے اگر ہماری چھری کیا کہتے ہیں کند ہو جائے نا، یعنی اس کی دھار کمزور ہو جائے نا، لیکن اگر ہم کئی بار رگڑے کچھ تو کٹتا ہے، کچھ نہیں کٹا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد آواز آئی، جب ذبح ہو تو جانور کی آواز آتی ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ جبرائیل امین وہیں کھڑے ہیں اور مینڈا ذبح ہوا ہے جنت سے جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا مینڈا لے جاؤ، میرے اسماعیل کو ہٹاؤ اور اب اس مینڈے کو وہاں ذبح کرو۔ پھر مینڈا ذبح ہوا، یہ دیکھ کر اسماعیل علیہ السلام الگ مسکرا رہے ہیں اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بڑائی میں کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان دونوں کی بات کو سن کے جبرائیل امین نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیسے کلمات ہیں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تعجب میں، حیرت میں کہ اللہ اکبر، بے شک اللہ آپ ہی بڑے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، واللہ اکبر، بس اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ کی قسم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، واقعی میرا رب بڑا ہے اور تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں۔ تو یہ کلمات اتنے خوبصورت کلمات ہیں کہ ہمیں ان 10 دنوں میں، اب تو خیر ہمارے پاس 2 ہی دن بچے ہیں، آج جمعرات ہے نا، اور کل جمعہ 9 تاریخ اور پرسوں جو ہے عید ہے، تو ہم چلتے پھرتے کثرت سے فرض نماز کے بعد تو پڑھنا ہی ہے ہمیں 9 تاریخ سے، لیکن اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے ان دنوں میں کثرت سے ہمیں پڑھنا ہی کلمات، بڑے خوبصورت کلمات ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ہم سب فکر سے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا بعض لوگ پوچھتے ہیں اگر ناپاک عورت ہے تو کیا کرے؟
اگر عورت ناپاک ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہے. جب نماز نہیں ہے تو تکبیر تشریحات اس پر واجب نہیں ہے. ہاں وہ چلتے پھرتے پڑھے گی، ثواب ملے گا، لیکن واجب نہیں ہے. صرف پاک عورت پر ہی تکبیر تشریحات واجب ہے. تکبیر تشریحات پاک عورت پر واجب ہے. پاک سے مراد حیض سے پاک عورت، نفاس سے پاک عورت پر یہ واجب ہے. اگر وہ حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے نا، اس پر نماز نہیں ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، ہے نا. تو یہ سمجھ لیں کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں، جو مرد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب جو ہے وہ تیز سے پڑھتے ہیں تو سب کو یاد آ جاتا ہے. لیکن عورتیں کیا کریں؟ عورتیں اپنے مصلے پر جو ہے نا ایک لکھ کر تکبیر تشریحات اتنے ہی کم از کم لکھ دے اور ایک اسٹیکر لگا دے بڑا سا، تاکہ جب مصلی بچھائے سلام پھیرے، مصلے پہ تو چٹھی لگی ہوئی ہے نا، اسٹیکر لگا ہوا ہے جو ہم نے پیپر چپکایا ہے تکبیر تشریحات لکھ کر، تو فوراً وہ پڑھ لے، ہے نا. واجب چھوٹے نہیں ورنہ گنہگار ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ نے جب یہ تکبیر تشریحات سنی تو صحابہ نے تو کیسے دیوانوں کی طرح پڑھی. بازاروں میں نکل گئے صحابہ، بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے پڑھتے ہوئے کہ تاکہ ہم بھی پڑھیں اور بہت سارے وہاں لوگ موجود ہوں گے تو وہ بھی ہمارا سن سن کر پڑھیں، انہیں بھی یاد رہے. کیسے تھے صحابہ دیوانے، اللہ کی بڑائی بولنے والے. ہم تو آج اللہ کی بڑائی کے بول نہیں بول پاتے جلدی، ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے. صحابہ تو کیسے تھے، انہیں اللہ کی یاد آتی رہتی تھی، وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. تو انشاءاللہ بڑی فکر کریں تکبیر تشریحات کی. ایک مرتبہ میں پھر پڑھتی ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. انشاءاللہ ہم یہ جو تکبیر تشریحات ہے نا، یہ اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں چھوٹے چھوٹے، اور ان سے کہے بیٹا اس کو چلتے پھرتے پڑھو. ہم کام کر رہے ہیں، عورتیں ہیں نا کھانا بنا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہم تھوڑی تیز آواز میں گنگنائیں تاکہ ہمارے گھر کے مرد، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کے بچے یہ بھی ہمارا سن سن کر اسے گنگنائیں اللہ کی تعریف کے بول. ان دنوں تو چلتے پھرتے پڑھنا مستحب ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک واجب ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، تو کوئی اور مسئلہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اگر کوئی ناپاک عورت ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے چلتے پھرتے، گناہ نہیں ملے گی اسے. بہتر ہے کہ ہر کوئی پڑھے اللہ کی بڑائی کی کلمات، ہے نا. چلے پھر دعاؤں میں یاد رکھیں، اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو نہیں معلوم تکبیر تشریحات کیا ہے، یہ پڑھنا واجب ہے، وہ بھی پڑھنے والا بنے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ تو ہمارے بعض اکابر اور بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، عورتیں ہیں مرد ہیں تو عورتیں اکثر چونکہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی تو اپنی انگلی میں انگوٹھی جیسا کچھ دھاگا وغیرہ باندھ دیتی ہیں تاکہ جب وہ سلام پھیرے اور ہاتھ پر ان کی نظر جائے تو فوراً وہ تکبیر تشریحات پڑھیں. تو اس طرح سے بھی یادداشت کے لیے اس طرح سے بھی کرتی ہیں عورتیں کہ ہم بھولے نہیں، ہم سے واجب فوت نہ ہو، ہم سے واجب فوت نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. بہت ساری عورتیں جن کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے، اور معلوم ہے تو انہیں خیال نہیں رہتا ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ کتنا گناہ ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ اس میسج کو ہم شیئر کریں انشاءاللہ اور لوگوں کو بتلائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.